الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، کل ہم عمرۃ القضاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کے بعد شاہان عجم کی طرف لکھے گئے خطوط ان پر گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن اطراف میں کن کن اصحاب کو سفیر بنا کر کے بھیجا، اپنے خط دے کر بھیجا، لوگوں کو اسلام کی دعوت اب دنیا کے کناروں کی طرف، دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے جو جد و جہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس پر گفتگو کرتے ہوئے آخر پہ ہم عمرۃ القضاء کی طرف آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ طے پایا تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال عمرہ کیجئے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ عمرۃ القضاء جو ہے اسے ادا کیا، اور اسی مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے 3 دن رہے۔ 3 دن مکہ میں رہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی عمارہ جو تھی وہ بھی چچا چچا کہتی ہوئی بھاگی ہوئی آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں بھی ساتھ لے لو، اور پھر انہیں ساتھ مدینہ لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جعفر کی جو ہے سپرد ان کو کیا، ان کی کفالت میں یہ حضرت حمزہ کی بیٹی عمارہ، ان کی شہادت کے بعد پھر یہ مکہ میں تھیں اپنی ماں کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء میں انہیں مدینہ لے آئے، اور پھر مدینہ میں انہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات، اشارات اور احکامات آئے، ان میں خیبر کا ایک معاملہ تھا کہ خیبر کے یہودیوں نے جو ان میں سے کچھ کبھی یہاں سے مدینہ سے اٹھ کے گئے تھے، انہوں نے مسلسل عہد شکنی کی، خاص طور پہ احزاب کے معاملہ میں کفار مکہ کو مدینہ پر لانے والے یہ یہودی تھے جو بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جاتے، انہوں نے کہتے کہ آپ کسی طرح چلے آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے تیاری کی، حدیبیہ کے جلد ہی بعد ان کے لیے تیاری کی، اور ان صحابہ کرام کو لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہیں پر ایک بشارت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس حدیبیہ کے بعد آپ کو بہت ساری غنیمتیں عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے خیبر کی طرف گئے، لیکن رازداری اختیار کی، راستہ بدل کر کے گئے کہ ان کافروں کو، ان یہود کو ابتداً ابھی پتہ نہ چلے۔ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بستیوں کے بہت قریب پہنچ کے رات قیام کیا، صبح فجر پڑی، فجر کے بعد ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے کہ وہ ان یہودیوں کو، خیبر کے یہودیوں کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنے کھیتوں میں، اپنے باغوں میں کام کرنے کے لیے اپنے گھروں سے صبح نکلے۔ جب انہوں نے سامنے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو وہ واپس بھاگے، اپنے قبیلے کی طرف واپس بھاگے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر کے آگے، اور انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا۔ ہم قلعہ کہتے ہیں، قلعہ لفظ نہیں ہوتا، قلعہ لفظ ہوتا ہے، اور اسے خیبر کیوں کہا جاتا ہے؟ خیبر کو خیبر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں یثرب اور خیبر یہ 2 بھائی تھے، اور یہ 2 شہر آباد ہوئے تھے، ایک یثرب کے نام پہ، ایک خیبر کے نام پر۔ بعض نے کہا کہ جس طرح ہمارے لاہور اور قصور، لہو اور قصو کہتے ہیں، یہ 2 بھائی تھے، ان کے ناموں پہ 2 علیحدہ علیحدہ شہر بنے، وہ قصور بن گیا، یہ لاہور بن گیا۔ اسی طرح یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یثرب اور خیبر یہ 2 بھائی تھے، ان کے ناموں پر یہ شہر بسے۔ بعض نے کہا نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کے ہاں قلعے کو جو ہے وہ خیبر کہا جاتا تھا، اور یہاں پر ان کے 9-10 بڑے بڑے قلعے موجود تھے، یہودیوں کے بڑے مضبوط قلعے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کیونکہ مالدار لوگ تھے، اور لڑائی بھی ان کی اکثر ہوتی تھی۔ جس طرح کہ میں نے بہت آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ابتدائی مسلمان ہوئے تھے
انہوں نے یہ بات اس وقت کہی کہ جب بھی یہودیوں کی اور مدینے کے رہنے والے یا عرب کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ یہودی کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے، یعنی لڑائیاں بھی کرتے تھے، قلعے بھی ان کے مضبوط وہاں پر موجود تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے قلعوں میں بند کر لیا تو سب سے بڑا قلعہ تھا نائم نام کا، اور اس وقت تک جو ہے یہ قلعے سے نکلتے، دروازہ کھولتے، باہر نکلتے، مسلمانوں پہ حملہ کرتے، پھر بھاگ کے اندر چلے جاتے اور اپنے آپ کو بند کر لیتے۔ یہ ان کی کیفیت تھی۔ ایک دن دو دن گزر گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اسے کامیابی عطا کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی میری زندگی میں یہ خواہش پیدا ہی نہیں ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے، سوائے دو موقعوں پہ جب میرے دل میں آیا کہ کاش یہ مجھے جو ہے وہ ملتا منصب۔ ایک خیبر کا تھا، ایک آگے نجران کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں علی کی طرف بتلایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، درد کرتی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، بلایا گیا، لائے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، اللہ نے اسی وقت شفا عطا فرمائی۔ پھر علم دیا کہ اب نکلو لڑو۔ یہ وہ قلعہ تھا جس پر مرہب تھا۔ یہ تین بڑے بھائی، تین بھائی تھے جو بڑے سردار تھے، حارث، مرہب اور اس کا ایک بھائی یاسر، تین بڑے سردار تھے یہ۔ حارث پہلے نکلا، اس نے آ کر کے کچھ لوگ جس طرح پہلے دنوں میں اس نے کیا تھا کہ لوگوں کو لے کے نکلا، قلعے کا دروازہ کھولا، حملہ کیا، واپس بھاگ کے پھر دروازہ بند کر لیتا۔ اس طرح اس نے کرنے کی کوشش کی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے حارث کا کام تمام کیا، مرہب کے بھائی کا حارث کا کام تمام کیا۔ اب وہ مرہب کو اندر پتہ چلا، وہ اندر قلعے میں تھا کہ میرا بھائی جو ٹولی لے کر گیا تھا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، اس میں میرا بھائی حارث ختم ہو گیا۔ اب وہ ایک اور گروہ لے کر کے پہلے گروہ کی مدد کے لیے نکلا، مرہب خود، اور یہ پھر اس وقت وہ اشعار کہنے لگا میں مرہب ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر کا مطلب شیر ہوتا ہے، میری ماں نے بھی یہ نام رکھا ہے۔ تو پھر اس کے مقابل میں کہتے ہیں پہلے عمر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن اقوا نے اس پر حملہ کیا تو وہ تلوار چھوٹی تھی، اس کی پنڈلی کو چھو کر کے عمر بن اقوا کو خود لگ گئی، لیکن ان کی رگیں کٹ گئی، خون بہت زیادہ بہنے لگا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے آئے اور سر پہ وار کیا، اس کی جو لوہے کی خود پہنی ہوئی تھی، ٹوپی پہنی تھی، اس کو چیرتے ہوئے تلوار نکل گئی۔ یہ مرہب تمام ہوا۔ تیسرا بھائی اندر قلعے میں موجود ہے، یاسر، اسے پتہ چلا میرے دو بھائی یوں قتل کر دیے گئے، یہ بھی بھاگا آیا اور لوگوں کے ساتھ مل کر، پہلے بھی موجود یہودی باہر میدان میں، یہ بھی نکلا اس وقت، اور جب نکلا تو اس کا سامنا جو ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بھائی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، پھپھی کے بیٹے تھے، ان دونوں کا مقابلہ ہوا تو صفیہ بھی وہاں پہ موجود تھی، ماں بھی موجود ہے، اپنے بیٹے کو لڑتا دیکھ رہی ہوں۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا شہید ہوگا؟ کہا نہیں، تیرا بیٹا قتل کرے گا اس کو، یاسر کو، اور پھر یاسر بھی قتل ہو گیا۔ یہ تین بڑے لوگ قتل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا قلعہ جو سب سے مضبوط مانا جاتا تھا، جس میں مرہب خود تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، اور اس کے علم بردار جو تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد یہودی یہاں سے نکلے، دوسرے قلعوں میں بند ہوتے گئے، زبیر نام کا تھا، اس میں جو ہے قلعہ صعب بن معاذ تھا، ابی تھا، نزار تھا، یہ مختلف قلعے تھے چھوٹے چھوٹے بنائے، ان میں وہ اپنے آپ کو روکتے رہے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ فتح کرتے، دوسرے میں چلے جاتے، دوسرا فتح کرتے، تیسرے میں چلے جاتے۔ یہ 8 یا 9 بڑے قلعے تھے، ان سب کو مسلمانوں نے جو ہے وہ شکست دے کر کے حاصل کر لیا۔ یہ آدھا خیبر کا علاقہ فتح ہو چکا، باقی آدھے نے پھر اپنے طور پر صلح کی پیشکش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فتح کی، ان کی جو صلح کی کوشش جو تھی، پیغام تھا، اسے قبول کر لیا۔ آدھا مال غنیمت کے طور پہ آیا، آدھا مال فے کے طور پہ آیا۔ اسی میں باغ فدق بھی تھا جس پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ آخر پہ قلعہ القموس تھا جو بڑا آخری قلعوں میں سے بڑا قلعہ جو تھا، اس میں حیی بن اخطب تھا اور اس کا داماد اور دوسرے لوگ تھے۔ یہ بھی اللہ نے کامیابی عطا کر دی، یہاں پر بھی مسلمان کامیاب ہو گئے۔ تو یہاں پر حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب یہ یہودی سردار کی بیٹی ہیں اور یہودی سردار کی بیوی ہیں۔ خامد قتل ہو گیا، باپ بھی قتل ہو گیا، انہیں لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ حیی بن اخطب کی بیٹی ہے اور سلام کی بیوی ہے، سلام بن ابی الحقیق کی بیوی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے اسلام پیش کیا، انہیں اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ کیوں فوری قبول کر لیا؟ اس کا معاملہ میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے اس دن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ حضرت صفیہ کے باپ اور چچا یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن آ کے ملے تھے قباء میں، اور واپس جا کے انہوں نے باتیں کی تھی۔ اور حضرت صفیہ کہتی ہے اس دن میرے ذہن میں یہ ساری، لیکن اس وقت میری ابھی عمر اتنی نہیں تھی کہ ان باتوں کو سمجھتی۔ پھر جب اللہ نے یہ معاملہ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام پیش کیا، میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں اور تمہاری آزادی تمہارا حق مہر ہوگی۔ انہوں نے اس بات کو بھی قبول کر لیا اور سیدہ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ ایک بات جو میں بھی بھولا، وہ جو پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہاں پر جو صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، کہا کہ جاتے ہی حملہ کر دوں، کہ ایک بندہ اگر تیری دعوت پر مسلمان ہو جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ عرب میں سرخ اونٹ جس کے پاس ہوتے اسے بڑا قیمتی اور بڑا نواب بندہ سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ نواب آدمی ہے، اس کے پاس سرخ اونٹ ہے۔ کہ ایک بندہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تیری دعوت پر سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے علم لے کر جب گئے ہیں پہلی مرتبہ پہلے قلعہ نائم میں، تو جا کر کے پہلے اسلام پیش کیا، لڑائی سے پہلے انہیں اسلام پیش کیا کہ اسلام لے آؤ، امن ایمان میں آ جاؤ، اطمینان میں آ جاؤ گے، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر لڑائی کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین بنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس خیبر سے آ رہے تھے تو ان کا راستے میں ولیمہ کیا گیا، اور ولیمہ میں ستو، گھی اور کھجوریں ان سب کو مکس کر کے ایک حلوہ سا بنایا گیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ولیمہ کھلایا۔ یہ ایک ستو، کھجور اور گھی، ان تینوں کو ملا کر کے حلوہ بنتا ہے، وہ حلوہ بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ سب کو کھلایا۔ اچھا، اسی موقع پر جو ہے وہ حبشہ سے مسلمان حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے، حضرت ام حبیبہ بھی آ گئی، دوسرے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن سے تھے، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ مدینہ آنے کے لیے کشتیوں میں سوار ہو کر کے سفر کر کے آنے لگے تو طوفان آ گیا، طوفان میں ان کی کشتیوں کا رخ حبشہ کی طرف ہو گیا، یہ وہاں چلے گئے۔ اب وہاں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے ملے تو کہا ہم تو مدینہ جانا چاہتے، تو اس طرح ہماری کشتیاں طوفان کی نظر میں ہو گئی اور ہمارا رخ کشتیوں کا ادھر ہو گیا، ہم یہاں پہنچ گئے۔ بہرحال ان کے ساتھ مل کے یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ بھی سارے خیبر میں پہنچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی بڑی خوشی مجھے دی، دونوں خوشیاں بہت بڑی ہیں، خیبر کا فتح ہونا بھی اور ان حبشے والے مہاجرین کا یہاں آنا بھی، یہ اللہ نے دونوں بہت بڑی خوشیاں مجھے آج عطا کی ہیں۔ اور یہاں پر دو چیزیں حرام کی گئی، ایک تو نکاح متع تھا، یہ موقت نکاح ہوتا تھا، یعنی جس میں ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، اتنے وقت تک کے لیے نکاح کرنا، اتنے پیسوں کے عوض اور اتنے وقت کے لیے، یہ قدیم میں چلتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ پہلے حلال تھا، حلال نہیں تھا، ایک چلا آ رہا تھا، ابھی اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی، ابھی پرانا چلا آ رہا تھا نکاح، اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، حرمت اس موقع پہ نازل ہوئی خیبر کے موقع پر۔ اور دوسری چیز جو حرام ہوئی خیبر میں وہ گھریلو گدھوں کے گوشت کا، اس سے پہلے لوگ کھاتے تھے، اور اس دن بھی
صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ذبح کیے گھریلو گدھے اور ان کا گوشت بنایا، ہنڈیا چڑھائی، پک رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا بنا رہے ہو؟ گوشت کہاں سے آئے؟ کہا جی وہ گدھے ذبح کیے ہم نے، یہودیوں کے ہمارے جو قابو میں آئے تھے، کہا ہنڈیا کو الٹا دو، توڑ دو، یہ حرام ہے۔ کہا اگر ہم ہنڈیا کو الٹا دیں اور توڑے نہیں، دھو کے صاف کرنے کا، اچھا ایسا کر لو، لیکن یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ دو چیزیں اس دن، گھریلو گدھوں کا گوشت اور نکاح متع، یہ دونوں کی حرمت خیبر میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس پھر مدینہ کی طرف آئے۔ مدینہ میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ حضرت جعفر بھی آ چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور اسماء بنت امیس ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی آئیں۔ ان دونوں کی ایک دن حضرت عمر اور اسماء بنت امیس کی آپس میں کچھ بات ہو گئی۔ عمر کہتے ہیں ہم تو وہ ہیں جنہوں نے مدینے میں پہلے ہجرت کی۔ اسماء کہتی پھر ہم نے تو پہلے ہجرت کی تھی حبشہ میں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسماء تم لوگوں کو دوہرا اجر اللہ عطا کرے گا کہ تم نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے، ایک دفعہ حبشہ کی طرف، پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف، تو یہ دوہری ہجرت ان کے لیے بنی۔ اور پھر یہیں پر خیبر سے ہی واپسی پر اسلام کی یعنی مسلمانوں کے حدیث کے حوالے سے سب سے بڑی شخصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے ساتھ یہ بھی وہیں پہ آ کے ملے اور یہ بھی مسلمان ہوئے۔ اسی خیبر میں جو پہلے 3 سردار قتل ہوئے تھے، حارث، مرہب اور یاسر، حارث کی بیٹی زینب بنت حارث تھی۔ اس نے یہودیوں کے ساتھ مل کر ایک سازش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور دعوت میں بلانے کے بعد گوشت پتہ کیا اس نے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے، تو اسے بتلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند ہے۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کھانا کھانے لگے، گوشت بول پڑا کہ مجھ میں زہر ملا ہے، آپ نہ کھائیے گا۔ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہونٹوں پہ رکھ لیا تھا اور اس کے کچھ اثرات زبان پہ جا چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اسے، یہ تو نے ایسا کیا ہے؟ اس نے اقرار کر لیا، مان لیا۔ اس نے کہا جی کیا۔ کیوں؟ کہا اگر تو آپ دنیا دار ہوتے، آپ کھاتے، بات ختم ہو جاتی، ہماری جان چھوٹ جاتی، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا، اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس نے معافی کی درخواست کی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار معاف کر دیا۔ لیکن اسی کھانے میں سے ایک صحابی نے کچھ نوالے لے چکے تھے، کچھ نوالے کھانے کے کھا چکے تھے وہ صحابی، یہ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے ان کا نام، تو ان کی وفات ہو گئی، بلکہ شہادت ہو گئی اس وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قصاص میں اس عورت کو یہودیہ کو قتل کروا دیا کہ پہلے میں نے تو میری ذات تک کی بات تھی تو میں نے معاف کر دیا، اب میرا صحابی شہید ہوا ہے تو اب قصاص میں اس عورت کو قتل کروا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حارث کو جو مرہب کی بھتیجی لگتی تھی۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں اس پورے غزوہ میں 20 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 93 کے قریب جو ہیں وہ یہودی قتل ہوئے۔ پھر یہودیوں نے آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ درخواست بھی کی کہ خیبر کی زمینیں ہماری ہیں، ٹھیک ہے آپ نے ہمیں فتح کر لیا لیکن ہمیں دے دیں، اس کی جتنی آمدن ہوگی آدھی آپ کی اور آدھی ہماری ہوگی، تقسیم کر لیا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی قبول کر لیا، زمینیں انہی کے پاس رہنے دی، لیکن ساتھ ایک شرط رکھی، میں جب چاہوں گا تمہیں جلا وطن کر دوں، تم خود چھوڑ کے چلے جاؤ تب بھی ٹھیک، لیکن جب میں چاہوں گا تمہاری طرف سے کبھی بھی ایسا معاملہ آئے گا کہ تم دوبارہ سازش کرو گے، میں تمہیں یہاں سے جب چاہوں گا جلا وطن کر دوں۔ انہوں نے اس بات کو بھی قبول کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھرنے لگے، جگہ تنگ پڑ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا اور خطبے میں کہا کہ یہ 7 والے مکان ملتے ہیں، جو لے کر کے دے گا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں معاملہ کرتا ہوں۔ انہوں نے مکان خرید کر کے لے دیے، پھر مکانوں کو شامل کرنا تھا، اس کی جو کنسٹرکشن ہلکی تھوڑی بہت ہونی تھی
اس کے بارے میں پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں مسجد میں شامل کروا دے گا، یہ جو باقی کا کام ہے تو اسے بھی میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام بھی میری ذمہ داری میں آیا۔ پھر وہ اکثر حدیث جو چندہ مانگنے والے آتے ہیں نا مسجدوں میں، وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے، جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے غالب۔ تو یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو کہا تھا تو انہوں نے اس حدیث کو محفوظ کر کے آگے پہنچایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام بھی آگے اور یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوٹے چھوٹے غزوے، کچھ چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے جو باقی کے قبائل تھے ان کی طرف، تاکہ ان کے معاملات کو بھی اب حل کیا جائے۔ اسی اثناء میں مکے کی 3 بڑی شخصیتیں مدینہ میں آ گئی اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ان میں حضرت خالد بن ولید سب سے پہلے خود وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا کہ یار اب یہ کیا معاملہ ہے، میرا بھائی ولید بن ولید بھی مسلمان ہو چکا تھا، میں بھی دیکھتا تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں گھوڑوں پہ سوار میرا لشکر تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہوا تھا، اور میرے سامنے اس وقت بھی یعنی ہم تلواریں لے کے کھڑے ہیں، تیر ہم لے کر کے کھڑے ہیں، نیزے ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم گھوڑوں پہ سوار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی احرام باندھے ہوئے ہیں، اور احرام کی حالت میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور عصر کی نماز کا کہا جاتا ہے کہ یہ وقت تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صلاۃ خوف ادا کرتے ہیں۔ یہ صلاۃ میں نے اکثر یہ آپ کو پہلے بھی بیان کی ہے، صلاۃ خوف کی کیفیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاد میں بھی، جہاد سے بڑھ کر اب کیا عمل ہو سکتا ہے، اس میں بھی نماز کی معافی نہیں دی۔ صلاۃ خوف ادا کریں، اس کی مختلف صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً 4 یا 5 طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر یہ نماز ادا کی ہے، مختلف طریقوں سے۔ اس کی چلیں وہ لمبی بات چلی جائے گی۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میرے دل میں آیا یار یہ اس طرح اللہ کی عبادت اس حد تک، تو میرا مکے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اکرمہ سے بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، میں نے ان سے بات کی کہ یار کیوں نہ ہم اسلام قبول کر لیں، کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم نے دیکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیابیاں عطا کی ہیں، ہم ناکام ہوئے، تو آگے بڑھ کے ہم کیوں نہیں اسلام قبول کرتے۔ اکرمہ نے کہا میں نے نہیں کرنا۔ پھر میں نے اپنے کچھ اور دوستوں سے یہی بات کی، میرے ان دوستوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب میں نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ میں نے مدینے جانا ہی جانا ہے، میں نے جانا ہے، میں اکیلا ہی چل پڑا۔ جب میں اکیلا چلا تو مجھے عثمان بن ابی طلحہ مل گئے راستے میں، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی، اور ایک مرتبہ یہ بیت اللہ میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان چابی دے دے میں بیت اللہ کھول کے اندر جاؤں، کہا یہ نہیں ہونے والا، میں نے چابی نہیں دینی۔ آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی پھر تو کیا کرے گا۔ کہا قریش اس وقت کہاں ہوں گے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قریش کے جیتے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چابیاں آپ کے ہاتھ میں چلی جائیں۔ اللہ نے دل ایسا پھیرا، خالد بن ولید کہتے عثمان ہم کس چیز کا انتظار کریں، کہ یار بات تیری سچی ہے، جو کچھ اللہ نے ہمیں دکھا دیا اب ہمیں جا کر کے اسلام قبول کرنا چاہیے۔ عثمان بن ابی طلحہ اور یہ دونوں خالد بن ولید اب نکل پڑے، دونوں تھوڑا سا سفر کیا، آگے نکلے تو آگے حضرت عمر بن عاص مل گئے۔ یہ وہ ہیں جنہیں مکے والوں نے بھیجا تھا نا ابشا بادشاہ کے پاس باتیں کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو واپس لے کر کے آؤ، یہ عمر بن عاص تھے۔ یہ ملے، کہا عمر بن عاص کدھر، کہا یار بات سچی ہے، میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، تم کدھر جا رہے ہو، کہا ہم بھی یہی معاملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ 2 سے 3 ہو گئے، تینوں شخصیتیں مدینہ کی طرف سفر کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتلا دیتے ہیں کہ مکے کے جگر تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے راستے میں اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، اپنے آپ کو جو سفر کے اثرات کو سے ختم کیا، مسجد نبوی میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے مسکرائے، آ کر کے بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی۔ اس بیعت کرنے میں عمر بن عاص نے، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ایسے کیا، عمر بن عاص نے ایسے ہاتھ رکھ کر واپس کر لیا،
اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کیا تیرا ارادہ بدل گیا ہے؟ کہا نہیں، اتنا لمبا سفر کر کے سوچ سمجھ کے آئے ہیں، قوم کی قبیلے کی مخالفت مول لی ہے، سوچ سمجھ کے آئے ہیں، پھر ہاتھ کیوں پیچھے کر لیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھو۔ کہا میری زندگی میں بہت ساری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، گناہ، سب کچھ، ہم نے آپ کا راستہ روکا، مسلمانوں پہ ظلم کیے، زیادتیاں کی، لڑے آپ کے ساتھ، کون سی برائی جو ہم میں نہیں؟ آج میں اسلام قبول کرتا ہوں، میرے ان سابقہ گناہوں کا کیا بنے گا؟ اگر تو وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے پھر میرے اسلام قبول کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اگر ان کی کوئی معافی کی صورت ہے تو پھر میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا اے عمر تو جانتا نہیں الاسلام یہدم ما قبلہ والتوبۃ یہدم ما قبلہ، سچی توبہ انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے، اور جب اسلام بندہ کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے اللہ اس کے پچھلے بھی گناہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اب ان تین لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو اور باقی دوسرے صحابہ کرام کو ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جسے بھیجا شام کی طرف۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہرقل روم کے بادشاہ کے نام خط بھیجا تھا وہ حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا تھا۔ جب یہ شام کے علاقے میں آئے تو وہاں کے گورنر نے ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے انہیں قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ میرے سفیر کو شرجیل نے جو موتا کا جو ہے وہ گورنر ہے روم کی طرف سے، ہرقل کی طرف سے، اس نے میرے سفیر کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد سب سے بڑا لشکر یہ تیار کیا جو 3000 صحابہ کرام پر مشتمل تھا، اور اس لشکر کا جھنڈا دیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ پھر فرمایا کہ اگر زید اس معرکے میں شہید ہو جائیں تو پھر علم کو سنبھالیں گے جعفر بن ابی طالب، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ۔ ان تینوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب یہ صحابہ کرام 3000 کا لشکر لے کر کے نکلے، شام کے علاقے موتا میں پہنچے، وہاں پر ہرقل کی فوج اپنے گورنر کا دفاع کرنے کے لیے روم کی فوج آئی، اور وہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1,00,000 کے قریب لوگ تھے، اور یہ 3000 سے مارکے کا کیا صورتحال ہو سکتی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جب آغاز ہوا یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، علم اٹھا لیا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اتنا لڑے کہ ان کے کندھے دونوں کٹ گئے، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ بعد میں جب ان کی میت کو دیکھا گیا تو 90 کے قریب زخم تھے، اور کوئی زخم بھی پیچھے نہیں تھا، سارے ان کے فرنٹ پہ تھے، یعنی سامنے سے زخم کھائے ہیں، پیچھے سے ایک زخم بھی ان کو نہیں تھا۔ انہیں ذوالجناحین کہا جاتا ہے اور طیار بھی کہا جاتا ہے۔ جو ان کے بازو کٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بھائی کو جنت میں دیکھا کہ سبز پرندے کے قالب میں اللہ نے اس کی روح کو پروں کے ساتھ وہ اڑتا پھرتا ہے اور جنت کے میوے کھا رہا ہے۔ یہ تینوں شہید ہو گئے اس وقت۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا گیا، انہوں نے علم اٹھایا، ان صحابہ کرام کو کسی طرح لے کر کے وہ واپس نکل آئے۔ اس طرح کی وہ انہوں نے جنگ کی کہ ان 1,00,000 کے لشکر کو پیچھا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، لڑتے ہوئے انہیں بچا کر کے لے آئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خبر بیان کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو اٹھایا تھا زید نے، وہ شہید ہوئے، پھر جعفر نے اٹھایا وہ شہید ہوئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا وہ شہید ہوئے، پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار آگے بڑھی اور اس نے علم کو اٹھایا اور مسلمانوں کو بچا کر کے لے آئے۔ غالباً یہی وجہ ہے جو میں سمجھ سکتا ہوں حضرت خالد بن ولید ساری زندگی جنگوں میں رہے، شہید نہیں ہوئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کی تلوار ہے، اور اللہ کی تلوار کسی کافر کے ہاتھوں سے ٹوٹ نہیں سکتی تھی، اس لیے ساری زندگی لڑتے رہے، شہید نہیں ہوئے تمنا کے باوجود۔ بہرحال
اس کے لیے پھر اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی تھی، وہ جو تبوک کے لیے نکلے تھے، وہ ہم آگے بات کریں گے تبوک کے حوالے سے کل یا پرسوں جو بات آئے گی۔ آج پھر اس کے بعد آگے بات تھی، یہ اس طرف لشکر جا چکا تھا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قریش کے ساتھ معاہدہ تھا، اس معاہدے میں تھا کہ جو مسلمانوں کے حلیف ہوں گے قبیلے، وہ ان کی طرف سے، اور جو کافروں کے حلیف ہوں گے وہ ان کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے بنو خزاعہ قبیلہ جو تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرفدار تھا، مسلمان ابھی ان میں سے نہیں ہوئے تھے، بہت کم لوگ تھے، لیکن بنو بکر جو تھے وہ قریش کے حلیف تھے۔ اب معاہدہ یہ تھا کہ 10 سال ہم نے لڑنا نہیں، بنو بکر اور بنو خزاعہ کی پرانی لڑائیاں چل رہی تھیں۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا، اطمینان ہو گیا، تو بنو بکر نے دھوکہ دیا بنو خزاعہ کو۔ ہیں دونوں کافر قبیلے اس وقت تک، دونوں کافر قبیلے ہیں، لیکن ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہے بنو خزاعہ کا کہ اگر تم پر حملہ ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اگر مجھ پر حملہ ہوتا ہے تم میرے ساتھ ہوگے۔ یہ معاہدہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ادھر ان کا معاہدہ ہے قریش کے ساتھ۔ اور بنو بکر نے جب بنو خزاعہ پہ حملہ کیا تو اس میں انہوں نے قریش کے کچھ لوگوں کو بھی انہوں نے کہا تم پردہ کر کے منہ چھپا کے آ کر کے کسی طرح ہماری مدد کرو تاکہ ہم ان سے پرانے بدلے لے سکیں۔ وہ بے خبر ہیں، انہیں تو پتہ ہے امن کا معاہدہ ہو گیا، 10 سال لڑائی نہیں ہونی، تو ہم تیاری کر کے اچانک ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور پرانے بدلے چکتے کرتے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ سردار تیار ہو گئے، انہوں نے اسلحہ بھی دیا، وہ خود بھی نکلے، انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ لڑتے 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 وہ بیچارے بے خبر تھے، وہ بیت اللہ کے صحن تک آ گئے اور انہوں نے بڑی مشکل جان بچائی، اور انہوں نے اپنے میں سے کچھ بندے بھیجے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ تھا اور آپ کا قریش کے ساتھ معاہدہ تھا، قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ہم پر اس طرح حملہ ہوا ہے، آپ ہماری مدد کیجیے۔ وہ لوگ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بہت غلط کیا قریش نے، میرا اور ان کا معاہدہ تھا اور تم اس معاہدے کے ایک فریق تھے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اب مکے والوں کو بھی احساس ہو گیا۔ ابو سفیان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک اسے اس معاملے کی خبر نہیں تھی کہ ہمارے قریشی سردار بھی اس میں شامل تھے۔ اس نے اب کہا کہ کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے پہ حملہ کر دیں گے، معاہدہ تو ہماری طرف سے ٹوٹ گیا، 10 سال لڑائی نہ کرنے کا جو معاہدہ تھا، اب وہ لشکر لے کر کے آ جاتے ہم پر حملہ کرتے، ہم کیا کر سکتے؟ ابو سفیان نے کچھ اپنے 1-2 غلام ساتھ لیے اور مدینہ چلا آیا۔ مدینے میں آ کر کے اس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گیا جو ام المومنین بن چکی تھی، سیدہ جو ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس جب گھر میں آیا اور جب دیکھا کہ بستر لگا ہے، انہوں نے دروازہ کھولا، باپ کو اندر بلا لیا تو بستر لگا ہے، تو انہوں نے کہا ابا جان 1 منٹ ٹھہرے، وہ مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، 1 منٹ ٹھہرے، اس بستر کو سمیٹ دیا، لپیٹ دیا۔ تو باپ انتظار کر رہا ہے، بڑا سردار ہے اس وقت کا، ایک بہت بڑا مکے کا پورے کا رئیس، تو سوچ رہا ہے کہ شاید میری بیٹی کوئی اور بستر بچھانا چاہتی ہے، لیکن بستر نہیں بچھایا۔ کہا ابا جان اب بیٹھ جائیں۔ کہا کیوں بیٹی یہ کیا کیا؟ کہا وہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ اس کے قابل نہیں تھے کہ آپ اس پر بیٹھتے، میں نے اس لیے بستر کو سمیٹ دیا۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ ہمارے کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے، باقی ہمیں نہیں پتا تھا، ان کی غلطی ہے، میں دوبارہ آیا ہوں اس معاہدے کی توثیق کے لیے کہ آپ اسے اسی طرح رہنے دیں، اسے منسوخ نہ سمجھیں، ضائع نہ کریں۔ یہ لڑائی کا معاہدہ اگر آپ مدت بڑھانی بھی چاہیں، 10 سال ہماری لڑائی کا معاہدہ تھا کہ ہم لڑیں گے نہیں، ہم اسے 20 سال کر دیتے ہیں، آپ اس کو ختم نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں بھائی، تم لوگوں نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ معاہدہ کر کے، اب تو یہ معاہدہ ٹوٹ گیا اور آپ لوگوں نے توڑا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اب یہ حضرت ابوبکر کے پاس گیا کہ آپ سفارش کریں، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں سفارش کرنے والا ہوں۔ عمر کے پاس گیا، عثمان، پھر حضرت علی کے پاس گیا، پھر حضرت فاطمہ کو کہا کہ بیٹی تم آؤ، آ کر کے تم بات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش، کہا جی جس بات کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے، ہم اس فیصلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس فیصلے میں کچھ نہیں کر سکتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔
تو اس نے بہت بھاگ دوڑ کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی توثیق نہیں کی۔ اب یہ یہاں سے واپس چلا گیا اور جا کر کے مکے والوں سے کہا کہ تم نے خرابی خود اپنی مول لے لی ہے، اپنے لیے خود تم نے خرابی کا معاملہ کیا ہے، جب صلح ہو چکی تھی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب کیا ہے تو بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ اور اس طرف مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کر لیا، اور انہیں ابھی نہیں بتایا کہ ہم نے کدھر جانا ہے، تیاری کا کہا ہے تیاری کرو، حلیف قبائل کو بھی اکٹھا کرو، جہاں جہاں بکھرے مسلمان سب کو اکٹھا کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ لیکن اس کی خبر کسی طرح ایک بندے کو ہو گئی، انہوں نے خط لکھ کر کے مکے کی طرف بھیجا کہ مکے والوں یہ تیاری تمہارے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طرح یہاں سے خبر لیک آؤٹ ہو گئی ہے، اور اس طرح فلاں کنویں پر ایک عورت ہے، وہ یہ رکا لے کر کے مدینے سے مکہ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سفیر رسول بھی تھے، انہوں نے یہ خط لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ فلاں کنویں پر جاؤ، وہاں پر ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے کسی طرح لے کر کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے اس عورت سے کہا تیرے پاس ایک خط ہے، وہ ہے ہی نہیں، تلاشی لے لو، یہ میرا سامان پڑا۔ تلاشی لے لی، سامان میں سے نہیں نکلی، بہت اسے کہا، کہنے لگی ہے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے اس نے بھیجا ہے جس کی باتیں جھوٹی نہیں ہوتی، ہے تیرے پاس، یہ نہ ہو کہ مجھے تیرے ساتھ وہ معاملہ کرنا پڑے جو میں نہیں چاہتا، پھر اگر تیری میں خود تلاشی لوں گا تو۔ پھر اس نے اپنے بالوں میں سے وہ نکال کر کے وہ خط دیا، یہ آگے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حاتب کو بلا لیا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ یہ بدری صحابہ کرام میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بھی تھے، کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم قتل نہ کر لیں، آقا نے فرمایا نہیں، تم بتاؤ کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات یہ ہے کہ میرے خاندان والے مکے میں تھے اور سب کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں پر موجود ہیں، لیکن میرا کوئی رشتہ دار وہاں پر موجود نہیں تھا، مجھے صرف ان کے بارے میں تھا کہ میں قریش پر یہ احسان کر دوں گا، قریش اس احسان کے بدلے میں میرے گھر والوں کو کچھ کہیں گے نہیں، وہ احسان کا بدلہ احسان دیں گے، میرے گھر والے محفوظ رہیں گے، اس کے ماں سوا میری کوئی نیت کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے اس وجہ سے یہ خط لکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر کے ان کے لیے دعائے استغفار بھی کر دی اور انہیں اس سفر میں بھی اپنے ساتھ شامل کیا۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر جس کی تعداد، اس کا پڑاؤ، اس کا پہنچنا، کیسے پہنچے، پھر وہاں مکہ کیسے فتح ہوا، قریش کی حالت اس وقت کیا تھی، لوگوں کے لیے کیا اعلان تھے، پھر کتنے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہے، اور اس کے ساتھ ہی دو بڑے غزوے ہیں، ایک غزوہ حنین ہے اور دوسرا غزوہ طائف ہے، وہ کیا معاملات ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی میں کوشش کروں گا کہ کل آپ کے لیے تبوک کے معاملات کو بھی، تاکہ اب وقت ہمارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، اور ان 3 دنوں میں غزوہ تبوک بھی ہے، حنین بھی ہے، فتح مکہ بھی ہے، طائف بھی ہے، اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی وفد کا آنا بھی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرف سے پہلی دفعہ حج کا اعلان ہونا ہے، حج میں سورۃ توبہ کا اترنا ہے، حضرت علی کا وہاں پر اعلان کرنا ہے، کافروں کے لیے حج کو روک دیا جانا ہے کہ اب بیت اللہ میں یہ کام نہیں ہوں گے، پھر اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرنا ہے، حج کر کے واپس آنا ہے، واپسی پہ بیمار ہونا، یہ اتنے معاملات ہیں، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ 3 دن کے اندر ان کو سمیٹنے کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ہے، بیماری سے وفات کے بعد کن لوگوں نے غسل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، غسل کیسے دیا گیا، قبر کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں کیا باتیں تھی، یہ ساری انشاءاللہ 3 دن میں ہم کوشش کریں گے جو ہے ان کو سمیٹنے کی۔ اللہ کا الحاکمین صحت ایمان والی زندگی۔ آج جو ہماری بات تھی وہ غزوہ تبوک خیبر کے حوالے سے تھی۔ خیبر میں رسول اللہ، اور پہلے ہم نے بات کی تھی عمرۃ القضاء کے حوالہ سے۔ عمرۃ القضاء میں بھی نبی کریم اس سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شادیاں ہوئی ہیں۔ اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ام حبیبہ کے ساتھ، اور میمونہ بنت حارث کے ساتھ۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالی تھی،
اور ان کی بیوی ام الفضل کی خواہش تھی کہ میری بہن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے تو یہ بھی ایک اعزاز ہمارے خاندان میں آ جائے. یہ عمرۃ القضاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا. پھر خیبر کا معاملہ ہے. خیبر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی. وہاں پر نکاح متع اور گھریلو گدن کو گوشت کو حرام کیا گیا. حبشہ کے مہاجرین وہاں پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی ملے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ موتہ کی طرف بھیجا. اس میں کچھ باتیں جو رہ گئیں وہ بڑی اہم بھی ہیں کہ یہ جب حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ جب میرے خامد شہید ہو گئے، اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے. میں اس وقت چمڑا رنگ رہی تھی. یہ چمڑا رنگنے کی بڑی ماہر تھی حضرت اسماء بنت امیس، حضرت جعفر طیار کی بیوی. کہتی میں چمڑا رنگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو نہلا کے کپڑے وغیرہ بدل رہی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے خامد میدان میں شہید ہو چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. چہرے پہ بڑا غم تھا اور غم کی حالت میں مجھے کہا کہ اسماء ان بچوں کو میرے پاس کرو. تو حضرت جعفر کے بچوں کو پاس کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سانس لگا کر کے روک رہے. میں نے دیکھا تو میں پہچان کی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جعفر تو نہیں شہید ہو گئے؟ کہاں جعفر شہید ہو گئے. اب میں رونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو. خواتین اکٹھی ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے گھر میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جعفر کے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، مجھے بھی پہنچی ہے. ان کے کھانے کا انتظام کرو، ان کے بچوں کو کھانا کھلاؤ، تیار کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے پھر ہم نے گھر میں کھانا تیار کیا اور جعفر کے گھر میں لے کر کے گئے. اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں نے جعفر کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 پر عطا کر دیے جنت میں، یہ کالا بلا. تو بہرحال یہ ایک کھانا ملتا ہے جس کو ہم بنا کر کے 3 دن کا کھانے میں لے جاتے ہیں اور وہ بھی صرف گھر والوں کے لیے. تو بہرحال کل آگے چلیں گے. اللہ کا ملاقمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.